بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخرت کے گھر کے لیے اعمال صالحہ کرنے کے لیے ابھارا اور ایسے شخص سے دور رہنے کا حکم دیا جو قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے آقا اور مولا کا نافرمان ہے، نفسانی خواہشات پوری کرنے میں لگا ہوا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو مانوس کرتے ہوئے واضح طور پر بیان فرمایا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، جس چیز کو میں کہہ دوں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ پھر پوچھا، اور اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی یہ وہی لاٹھی نہیں ہے جس کو تو اس وقت سے پہچانتا ہے جب سے تیرے ساتھ ہے؟ جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، یہ میری وہی لاٹھی ہے جس کو میں پہچانتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ اسے ڈال دو۔ پھر ڈال دیا تو اسی وقت وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ یہ خلاف عادت بہت بڑا معجزہ تھا اور انتہائی مضبوط دلیل تھی کہ کلام ایسی ذات کے ساتھ ہو رہا تھا جو کسی چیز کو کہہ دے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور یہ کہ وہی ہر کام کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا سوال کیا تھا کہ اہل مصر کے جھٹلانے کے وقت اپنی سچائی ثابت کریں۔ اس پر رب ذوالجلال نے دریافت فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا، میری لاٹھی ہے۔ ارشاد ہوا، اسے زمین پر ڈالیے۔ پھر اسے ڈال دیا تو اسی وقت وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے سے بھاگے۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے ہاتھ بڑھائیے اور اسے دونوں سے پکڑ لیجئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے ہاتھ میں لیا تو آپ کے ہاتھ میں آتے ہی وہ دوبارہ لاٹھی کی صورت اختیار کر گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جب اسے دیکھا کہ سانپ کی طرح لہرا رہا ہے تو منہ پھیر کر الٹا بھاگا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، یعنی وہ بہت بڑا سانپ بن گیا جو منہ کھولے ہوئے تھا اور اس کے دانت چمک رہے تھے اور پھرتی اور تیزی میں ایسا تھا جیسا کہ کوئی چھوٹا سا سانپ ہو۔ یہ اژدھا کی ایک قسم ہے جسے جان اور جنان کہا جاتا ہے۔ یہ بڑے نازک ہوتے ہیں لیکن حرکت اور تیزی میں بے مثال ہوتے ہیں، چنانچہ وہ عظیم الجثہ ہونے کے ساتھ ساتھ تیز رفتار بھی تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھا تو پیٹھ پھیر کر بھاگے۔ انسانی فطرت ایسے وقت بھاگنے کا ہی تقاضا کرتی ہے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ آپ کے پروردگار نے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اے موسیٰ سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تو امن والوں میں سے ہے۔ جب آپ واپس لوٹے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اژدھا کو پکڑنے کا حکم فرمایا، اسے پکڑ لے اور نہ ڈر، ہم اسے ابھی پہلی حالت میں پھیر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ آپ اس اژدھا سے بہت ڈرے ہوئے تھے، لہذا آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے چوغے کی آستین میں لپیٹ کر اژدھا کے منہ میں رکھا، جبکہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ آپ نے اژدھا کو دم سے پکڑا۔ جب آپ نے اس پر قابو پا لیا تو وہ اپنی ذات کے مطابق دو شاخہ عصا بن گیا۔ پس قدرت والے عظیم اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے جو مشرقوں اور مغربوں کا مالک ہے۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا کہ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالیے، پھر اسے باہر نکالیے تو وہ ایسا سفید چمکدار نکلا جیسا کہ جگمگاتا چاند ہوتا ہے، جس میں کوئی برس اور آبلے کا داغ نہیں تھا۔ چنانچہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈال، وہ بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا اور رفع خوف کے لیے اپنا بازو اپنی طرف ملا۔ کہا گیا ہے کہ
اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کو ڈر محسوس ہو تو اپنے ہاتھ کو دل پر رکھیے گا، آپ کے دل کو اطمینان و سکون حاصل ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھی، لیکن ایمان کی برکت اور انبیاء کے اقتداء کی وجہ سے یہ بات تمام مومنین کو بھی حاصل ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال دے، وہ سفید بے عیب نکلے گا۔ پھر دونوں ملا کر 9 نشانیاں فرعون اور اس کی قوم کی طرف لے کر جا، کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں۔ 2 نشانیوں سے مراد عصا اور دایاں ہاتھ ہے۔ انہی کی طرف ایک دوسری آیت میں اشارہ ہے، سو تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے یہ 2 سندیں ہیں، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ اس کے علاوہ 7 دیگر نشانیاں بھی تھیں، لہذا ملا کر 9 نشانیاں ہوئیں، جن کا تذکرہ سورہ اسراء میں ہے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دی تھیں۔ پھر بنی اسرائیل سے بھی پوچھ۔ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے اسے کہا، اے موسیٰ، میں تو تجھے جادو کیا ہوا خیال کرتا ہوں۔ کہا، یہ تو مجھے معلوم ہے کہ یہ آسمانوں اور زمین کے مالک ہی نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے نازل کی ہے، اور بے شک میں تجھے اے فرعون ہلاک کیا ہوا خیال کرتا ہوں۔ ان کا تفصیلی ذکر سورۃ الاعراف میں ہے۔ اور ہم نے فرعون والوں کو قحطوں میں اور میووں کی کمی میں پکڑ لیا تاکہ وہ نصیحت مانے۔ جب ان پر خوشحالی آتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے۔ یاد رکھو، ان کی نحوست اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کہا، جو کوئی نشانی تو ہمارے پاس لائے گا کہ ہم پر اس کے ذریعے سے جادو کرے، اور ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ پھر ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور جوئیں اور مینڈک اور خون، یہ سب کھلے کھلے معجزے بھیجے، مگر پھر بھی انہوں نے تکبر ہی کیا، اور یہ لوگ گناہگار تھے۔ ناظرین سامعین، ویڈیو کو دوسرے لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کر دیجیے گا، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اسلامی اور معلوماتی چینل ویلتھ آف نالج کارنر کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت وصول ہو سکے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔